حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں انتہائی غریب تھا، مقروض بھی ہو گیا۔ ایک باغ تھا کھجوروں کا، کھجوریں بھی پکنے پر تیار ہو گئی، لیکن بار بار دیکھتا کھجوروں کی طرف، کیونکہ زمیندار کو، کھیتی باڑی کرنے والے کو اپنی فصل کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی فصل ہے اور کتنا یہ کما سکتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھتا کھجوروں کی طرف اور پھر نگاہ دوڑاتا قرضے کی طرف۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ کھجوریں بہت تھوڑی ہیں اور قرضہ بہت زیادہ ہے۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کھجوریں پک کے تیار ہو چکی ہیں اور قرضائی بار بار دروازے پر آ رہے ہیں۔ میں نے قرض بھی چکانا ہے، لیکن کھجوریں بہت کم ہیں، قرضہ بہت زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ میرے آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اے عمر، اے بلال، جاؤ جس کا قرضہ ہے، کوئی یہودی ہے یا کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، جا کے اسے پیغام دے دو کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کر دے۔ لیکن نہیں، میرے آقا نے فرمایا جابر میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چل کے سفارش کرتے ہیں، ان سے کہیں گے تھوڑے سے بھی پیسے لے لو، کچھ بعد میں لے لینا۔ اللہ اکبر، مہربان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر کے ساتھ آئے اور ایک یہودی کے دروازے پر دستک دی جس کا قرضہ بہت زیادہ تھا۔ یہودی باہر آیا، میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارا قرضہ ہے اس پر، جابر پر؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اگر اس دفعہ کچھ پیسے کم لے لو، اگلی دفعہ تمہیں پورے مل جائیں گے۔ کہا نہیں، میں تو پیسے پورے لوں گا۔ میرے آقا نے پھر منتیں کی۔ یارو کون منتیں کرتا ہے، کون منتیں کرتا ہے؟ میرے آقا نے پھر منت کی کہ تھوڑی سی رعایت کر لو۔ کہا نہیں، میں نے بہت صبر کیا ہے، اب جب کہ کھجوریں بھی پک کے تیار ہوگی، اب بھی اگر مجھے پیسے نہیں ملے تو پھر کب ملیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو میرے آقا تو رسول تھے، امام الانبیاء تھے۔ فرمایا چلو پھر کل آ جانا قرضہ لینے، کل قرضہ لینے آ جانا۔ جب کل کا ٹائم آیا، میرے آقا نے فرمایا جابر جاؤ باغ کے اندر جو کھجوریں ہیں ساری اتار کے ڈھیر لگا دو اور جتنے بھی قرضائی ہیں سب کو بلا لو، سب کو بلا لو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ فرمایا بلاؤ جو قرض دار ہیں، سارے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا باغ کا دروازہ بند کر دو، ڈھیری لگا دو اور باری باری سب کو بلاتے جاؤ، جتنا جس کا پیسہ ہے اس کے مطابق کھجوریں یہاں سے اٹھاتے جائیں۔ میرے آقا باغ میں تشریف لائے، کچی زمین پہ آپ تشریف فرما ہوئے، کچی زمین پر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جابر قرض داروں کو بلاتے جاؤ۔ پہلا قرض دار آیا، اس نے کہا کہ میری اتنی رقم ہے، کہا کہ یہاں سے کھجوریں اٹھاؤ۔ اس نے کھجوریں اٹھائی، کہا بس میری اتنی رقم بنتی ہے، وہ چلا گیا۔ دوسرا آیا، وہ یہودی آیا جس کی بہت زیادہ رقم تھی، اس نے بھی قرضہ اٹھایا، وہ اپنا کھجوریں اٹھائی، اس نے کہا کہ میرا اتنا رقم بنتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 3-4 کلو مزید اٹھا لو، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ فرمایا کچھ اور اٹھا لو، اس نے 3-4 کلو مزید اٹھا لی۔ پھر ایک اور قرض دار آیا، اس نے قرضے کے طور پہ کھجوریں اٹھائیں۔ فرمایا تم بھی 3-4 کلو مزید اٹھا لو۔ جب سارے قرض دار چلے گئے نا، کھجوریں لے کے، کھجوروں کی ڈھیری ویسے کے ویسے برابر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر میں جا رہا ہوں مسجد نبوی، جب تم آؤ نا مسجد نبوی، آ کے مجھے اتنا بتانا کہ میں جب آیا تھا کھجوریں کتنی تھی، جب میں وہاں سے واپس لوٹا تو کھجوریں کتنی تھی۔ میرے آقا مسجد نبوی تشریف لے گئے، یہاں سے قرض دار قرضہ لے کے چلے گئے اور پھر
حضرت جابر مسجد نبی جا کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ جب سسٹم آپ تشریف لائے تھے کھجوریں کم تھی، لیکن جب آپ جانے لگے کھجوریں ڈبل ہو چکی تھی۔ قرض دار کھجوریں بھی لے کر جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود کھجوریں ڈبل پڑی تھیں، اسی کی اسی طرح ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بات مجھے نہیں، حضرت عمر کو بھی بتاؤ۔ یعنی معجزات کا بیان سن کر صحابہ خوش ہوا کرتے تھے، آج اہل سنت بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک عاشق خوش ہوتا ہے نا اپنے نبی کے تذکرے سے، حضور سے دلی محبت کرنے والا اپنے محبوب کا جب ذکر سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بہنا، اس بہانے رل مل بہنا، چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا۔ 40 روزہ محفل میلاد کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ذکر نبی ہوتا ہے۔ کریں گے ذکر نبی انشاءاللہ، میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، شرکت کریں گے ہر محفل میں نا انشاءاللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو بھی جا کے یہ بات بتاؤ۔ حضرت جابر نے ان کو جا کے بتایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو ابھی مجھے بتا رہا ہے، جب یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے تھے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ قرضہ بھی سارا چک جائے گا اور مال سارا وہیں کا ایسے ہی پڑا رہے گا۔